औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन करामी, अस्सलामु अलैकुम। उम्मीद करते हैं कि आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से दुआ गो हैं, जिन जिन लोगों ने दुआ की दरख्वास्त की है सब की दुआएं कबूल फरमाए, आमीन सुम्मा आमीन। अल्लाह तबारक व तआला ने ज़मीन में कई ख़जाने पैदा किए जो सब के सब हमारे लिए फ़ायदा मंद हैं। हमारी तफरीह के लिए इतना बड़ा सामान मौजूद है। बचपन से लेकर हम बुढ़ापे तक मुख्तलिफ चीज़ों को देखते हैं, जानवरों और परिंदों को भी देखते हैं जो हमारे इर्द गिर्द रहते हैं, और कई ऐसे जानवर हैं जिन्हें हम देख ही नहीं पाते। हम उन्हें देखकर बहुत खुश भी होते हैं। इन जानवरों में कुछ हमारी सवारी के लिए हैं और कुछ खुराक के लिए, और कुछ परिंदे हम खाते हैं और कुछ खूबसूरत होने की वजह से उन्हें अपने माहौल में जिंदा रखते हैं और उनका ख्याल करते हैं। जानवर और परिंदों की एक सकाफती अहमियत है और उनकी कहावतें और निशानियां बहुत ज़्यादा मशहूर हैं। दोस्तों, कौवा आज पूरी दुनिया में पाया जाता है। वो बर्फानी इलाकों में सफ़ेद रंग का होता है और बाकी जगह पर काले रंग का होता है। मज़ीद बात करने से पहले प्यारा इस्लाम को सब्सक्राइब कर लें और महफिल दुआ का हिस्सा बनने के लिए कमेंट सेक्शन में अपना नाम ज़रूर तहरीर करें। मगर उसकी आदतें और अलामतें एक जैसी हैं, जिनमें शायरों ने कौवे की अहमियत और सकाफत के तौर पर उस पर कई शेर भी कहे हैं। जिसमें एक बात पाकिस्तान में मुश्तरका है कि जब तक वो किसी दीवार पर या छत पर आकर बैठ जाता है और काएं काएं करने लगता है तो हम समझ जाते हैं कि आज कोई मेहमान आने वाला है। और ऐसा ही होता है। अब तो शहरों और गांवों में भी मोबाइल फ़ोन मौजूद हैं, इसलिए लोग कौवे की काएं काएं की तरफ कम ही तवज्जो देते हैं। लेकिन इसकी वजह से शायरों और अदीबों ने इसका जिक्र करना नहीं छोड़ा है। कौवा अल्लाह ताला ने बनाया है और अल्लाह ताला की एक मखलूक है। दोस्तों, इसी तरह कौवे के बारे में हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का एक फरमान है। दोस्तों, ये वाक़या कुछ इस तरह से है कि एक शख्स हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की खिदमत में हाजिर हुआ और इंतहाई अदब के साथ हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से कहने लगा कि हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, ये कौवा क्यों रहता है? हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने जब उस शख्स का ये सवाल सुना तो उन्होंने उस शख्स से फरमाया कि कौवा उन परिंदों में से है जिनको अल्लाह ताला ने अजीम बहादुरी अता की है। लेकिन अफसोस, जब तूफ़ान नूह आया, तमाम मखलूक़ात ने अल्लाह ताला के नबी नूह अलैहिस्सलाम की कश्ती को निजात का सहारा बनाया। लेकिन जब समंदर थामा तो चारों तरफ पानी ही पानी था। तो अल्लाह के नबी हज़रत नूह अलैहिस्सलाम ने कौवे से कहा कि तुम बहादुर हो, और कहा कि तुम जाओ, अगर आसपास कहीं भी ज़मीन नज़र आए तो मुझे बताओ ताकि हम कश्ती का रुख उस तरफ कर दें। कौवा उड़ गया लेकिन वापस ना आया। तो बस अल्लाह के नबी नूह अलैहिस्सलाम की ज़बान से ये अल्फाज अल्लाह ताला की बारगाह में पहुँच गए कि आज के बाद जब तक कौवा ज़मीन पर रहेगा डर डर कर जिएगा। दोस्तों, यही वजह है कि आज हम ज़मीन पर कौवे को देखते हैं तो वो डर की ज़िंदगी गुजारता है और वो सबसे छुपता छुपाता एक जगह से दूसरी जगह पहुंच जाता है। कौवे की काएं काएं बहुत ज्यादा लोग भी पसंद नहीं करते और यही वजह है कि आज कौवा डरा रहता है। कौवे की इस हकीकत का इल्म हमें हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की ज़िंदगी से मिलने वाले वाक़यात से मालूम होता है। हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की ज़िंदगी से बेशुमार वाक़यात मिलते हैं जिनसे हम रहनुमाई हासिल करते हैं। बहुत से लोग उनके पास आया करते थे, अपने सवाल जवाब किया करते थे। हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु उनके सवालात के उन्हें जवाब दिया करते थे। और कहा जाता है कि कोई भी ऐसा शख्स नहीं है जो हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के पास
اپنا سوال لے کر آتا اور اسے جواب نہ ملتا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں کہا کہ اگر میں علم کا شہر ہوں تو علی اس کا دروازہ ہے۔ اسی وجہ سے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کو باب العلم بھی کہا جاتا ہے کہ جو علم ان کے پاس موجود ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ہی حاصل کیا ہے۔ دوستوں، اسی طرح یہاں پر آپ کو ایک واقعے کے بارے میں بتائیں۔ پہلے جنت میں مور اور سانپ رہا کرتے تھے، لیکن آخر کیا ماجرا پیش آیا کہ انہیں اللہ تعالی نے جنت سے نکال دیا۔ دوستوں، کہا جاتا ہے کہ پہلے جنت میں جہاں حضرت آدم علیہ السلام موجود تھے وہاں پر اکثر اکیلے تھے، وہاں پر اکیلے گھوما کرتے تھے، مختلف جگہوں پر جایا کرتے تھے، پھر وہ اداس رہنے لگے تھے تو اللہ تعالی نے حضرت آدم علیہ السلام کی بائیں پسلی سے بی بی اماں حوا کو پیدا کر دیا۔ اس طرح حضرت آدم علیہ السلام کو بی بی حوا اماں حوا کے ساتھ جنت مل گئی اور وہ دونوں بہت خوشی کے ساتھ جنت میں رہنے لگے۔ اللہ تعالی نے ان سے فرمایا کہ تم دونوں جنت میں جہاں مرضی جاؤ، جو مرضی کھاؤ، جو مرضی کرو، لیکن خبردار اور نہ اس درخت کے پھل کو کھانا ورنہ تم ظالموں میں سے ہو جاؤ گے۔ جنت میں سانپ اور مور رہا کرتے تھے، وہ جنت سے باہر بھی جاتے تھے اور جنت میں بھی آیا کرتے تھے۔ اس وقت سانپ کے پاؤں بھی موجود تھے اور اس کے منہ سے ایک بہت ہی زبردست قسم کی خوشبو آیا کرتی تھی، اور مور جو اس وقت بھی بے حد خوبصورت تھے جب وہ جنت میں ہوا کرتے تھے، اور آج مور اپنے پاؤں کو دیکھ کر روتا ہے تو اس وقت اس کے پاؤں بہت خوبصورت تھے۔ ایک دن جب یہ دونوں جنت سے باہر آئے تو شیطان نے ان دونوں سے کہا کہ میں تمہارے ساتھ جنت میں چلتا ہوں، جس پر سانپ اور مور نے کہا کہ ہمیں اللہ تعالی کا خوف ہے، ہم تمہیں جنت میں نہیں لے جا سکتے۔ دوستوں، یہ بات سمجھنے والی ہے کہ اللہ تعالی نے شیطان کو اس وقت جنت سے کیوں نکالا تھا۔ اس نے حضرت آدم علیہ السلام کو سجدہ کرنے سے انکار کیا تھا اور اس کا کہنا تھا کہ میں آگ سے بنا ہوں اور حضرت آدم علیہ السلام مٹی سے بنے ہیں، تو میں انہیں سجدہ کیوں کروں۔ شیطان وہ ابلیس ہے جس نے اللہ تعالیٰ کی بہت زیادہ عبادت کی تھی، اور اللہ تعالیٰ نے اس کی عبادت کی وجہ سے اسے فرشتوں کا سردار بنا دیا تھا۔ لیکن جب اس نے اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کی تو اللہ تعالیٰ نے اسے جنت سے باہر نکال دیا۔ جب سانپ اور مور جنت سے باہر گئے تو شیطان نے انہیں کہا کہ مجھے اپنے ساتھ لے جاؤ، لیکن انہوں نے انکار کر دیا، جس پر شیطان نے انہیں اپنی دوستی کا واسطہ دیا اور کہا کہ میں بھی جنت میں تمہارے ساتھ رہا کرتا تھا، تمہارا دوست تھا، مجھے اپنے ساتھ لے چلو۔ جس پر سانپ نے شیطان کو مشورہ دیا کہ تم سانپ بن جاؤ، میں تمہیں کھا جاؤں گا اور تمہیں جنت میں جا کر اگل دوں گا۔ شیطان کو یہ مشورہ بہت پسند آیا اور وہ فوراً سانپ بن گیا۔ مور نے اسے کھا لیا اور جنت میں جا کر اسے اگل دیا۔ اس طرح شیطان جنت میں داخل ہو گیا۔ شیطان نے جنت میں حضرت آدم علیہ السلام اور بی بی حوا سے ملاقات کی اور انہیں کہا کہ میں تمہارا خیر خواہ ہوں، اور تم نے جنت میں ابھی تک اس پھل کو کیوں نہیں کھایا؟ جس پر دونوں نے کہا کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس درخت سے دور رہنے کو کہا ہے اور اس درخت کا پھل کھانے سے منع کیا ہے، اس لیے ہم یہ پھل نہیں کھائیں گے اور نہ ہی اب تک کھایا ہے۔ شیطان نے انہیں بار بار کہنے کی کوشش کی، لیکن وہ شیطان کی باتوں میں نہ آئے اور انہوں نے صاف صاف انکار کر دیا۔ جب حضرت آدم علیہ السلام سو گئے تو شیطان بی بی حوا کے پاس آیا اور ان کو بہکانے لگا
اور کہنے لگا کہ اللہ تعالیٰ نے تمہیں وہ پھل کھانے سے اس لیے منع کیا ہے کہ کہیں وہ پھل کھانے کے بعد تم فرشتہ نہ بن جاؤ اور ہمیشہ کے لیے جنت میں رہنے لگو۔ بی بی حوا نے شیطان کی باتوں میں آ کر اس درخت کا پھل کھا لیا، اور جب حضرت آدم علیہ السلام سو کر اٹھے تو انہیں بھی اصرار کر کے وہ پھل کھلا دیا، اور اس طرح دونوں نے جنت کا وہ پھل کھا لیا جس کا منع کیا گیا تھا۔ اس کے کھانے کے بعد جو اثرات ہوئے، جنت کا جو لباس تھا وہ اتر گیا۔ اللہ تعالیٰ نے ان دونوں سے کہا کہ میں نے اسی وجہ سے تم دونوں کو یہ پھل کھانے اور اس درخت کے پاس جانے سے منع کیا تھا۔ تم دونوں نے اپنے اوپر بہت ظلم کیا ہے۔ اس پر حضرت آدم علیہ السلام اور بی بی حوا کو اپنی غلطی کا احساس ہو گیا، اور انہوں نے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں حاضر ہو کر معافی مانگی۔ اللہ تعالیٰ نے انہیں معاف کر دیا۔ حضرت آدم علیہ السلام اور بی بی حوا کو جنت سے نکال کر زمین پر بھیج دیا اور کہا کہ اب دیکھنا ہے کہ انسان اس دنیا میں رہ کر کس طرح کے اعمال کرتا ہے۔ اگر وہ اچھے اعمال کرے گا تو وہ جنت میں جائے گا۔ دوستوں، آج انسان زمین پر موجود ہے اور اسے بتا دیا گیا ہے کہ اگر وہ اللہ کی فرما برداری کرے گا تو وہ جنت میں جائے گا۔ اللہ تعالیٰ نے مور کو جنت میں شیطان کو لے جانے کی وجہ سے اس کی خوبصورتی چھین لی، اور جس پاؤں سے وہ شیطان کو جنت میں لے کر گیا تھا ان کو بدصورت بنا دیا، اور سانپ جس کے منہ سے اس وقت خوشبو آیا کرتی تھی اور اس کے پاؤں بھی تھے، اللہ تعالیٰ نے اس کے منہ سے آنے والی خوشبو کو ختم کر دیا۔ جس منہ سے اس نے مشورہ دیا تھا کہ اس طرح سے اس کو اندر لے جایا جا سکتا ہے، اور اس کے منہ میں اللہ تعالیٰ نے زہر بھر دیا، اور سانپ اور مور کو ہمیشہ کے لیے جنت سے بے دخل کر دیا۔ اس لیے مور آج اپنے پاؤں کو دیکھ کر روتا ہے اور اپنے دکھ کا اظہار کرتا ہے کہ کاش اس نے ایسا نہ کیا ہوتا۔ اگر مور اور سانپ اس شیطان کو جنت میں لے کر نہ جاتے تو وہ شیطان حضرت آدم علیہ السلام اور اماں حوا کو نہ اکساتا، اور نہ ہی وہ پھل کھاتے جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے منع کیا تھا، اور نہ ہی حضرت آدم علیہ السلام اور بی بی حوا جنت سے بے دخل ہوتے۔ شیطان کی باتوں میں آ کر انہوں نے اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کی، جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے انہیں سزا دی اور اس دنیا میں بھیج دیا، اور آج اس دنیا میں اسی لیے موجود ہیں کہ اگر ہم اس دنیا میں اچھے اعمال کریں گے تو ہی ہمیں جنت میں بھیجا جائے گا، ورنہ ہمارے لیے بہت سخت عذاب ہے جس کا نام دوزخ ہے۔ اللہ تعالی ہمیں نیک کام کرنے اور برائی کے کاموں سے بچنے کی توفیق نصیب فرمائے، آمین ثم آمین۔ دوستوں، ہماری آج کی ویڈیو کے بارے میں اپنی رائے ضرور دیں۔ جزاک اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔